بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ جہان رضا میں قسط نمبر 33 کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل و محدث بریلی کا نیا کلام نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، شور ماہ نو سن کر تجھ تک میں دواں آیا، ساقی میں تیرے صدقے میں دے رمضان آیا۔ مشکل الفاظ کے معنی عرض کرتا ہوں۔ شور بمعنی غل، دھوم، شہرت۔ ماہ نو بمعنی نیا چاند۔ دواں بمعنی دوڑتا ہوا، بھاگتا ہوا۔ ساقی شراب پنانے والا، محبوب۔ صدقے بمعنی قربان، میں شراب۔ مطلب و تشریح عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ہی میں نے نیا چاند نظر آنے کا شور سنا، میں آپ کی طرف بھاگتا چلا آیا۔ آپ مجھے محبت کی شراب پلائیں۔ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ اللہ کریم نے ماہ رمضان کو اپنا مہینہ قرار دیا، اس لیے آپ مجھے اس کی آمد پر رحمتوں بھرا جام پلائیں۔ اس کلام کا اگلا شعر عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، جب بام تجلی پر وہ نیر جاں آیا، سر تھا جو گرا جھک کر، دل تھا جو تپاں آیا۔ مشکل الفاظ کے معنی عرض کرتا ہوں۔ بام چھت کی منڈیر، تجلی بمعنی روشنی، نور ظاہر ہونا، نیر نہایت روشن ستارہ، تپاں تڑپنا۔ مطلب و تشریح عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، جان کو روشنی عطا کرنے والا جب نور کی بلندیوں سے ظاہر ہوا تو ہر کوئی ادب کا پیکر بن گیا۔ اہل میشر کے تعظیم سے سر جھک گئے، تکریم سے دل تڑپ گیا، ہر کسی نے دست طلب وا کر دیا۔ شعر عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو۔ اس کلام کا اگلا شعر عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، جنت کو حرم سمجھا، آتے تو یہاں آیا، اب تک کہ ہر ایک کا منہ کہتا ہوں کہاں آیا۔ مطلب و تشریح عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جنت میں جانا نصیب ہوا تو ایسے لگا جیسے مدینہ منورہ ہے، وہی دیکھے بھالے چہرے ہیں، میں ایک ایک کا چہرہ دیکھ رہا ہوں اور حیران ہو رہا ہوں کہ میں کہاں آ گیا۔ میں تو اپنے معمول کے مطابق حرم مدینہ میں آیا تھا، لیکن خود کو جنت میں دیکھ رہا ہوں۔ نہ صرف خود کو بلکہ ان لوگوں کو بھی جنت میں دیکھ رہا ہوں جنہیں اکثر و بیشتر وہاں یعنی مدینہ منورہ میں دیکھا کرتا تھا۔ شعر عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم ہوں اور ان کی گلی خلد میں واعظ ہی رہیں، اے حسن ان کو مبارک رہے جنت ان کی، تو فدا ہے حور و قصور پر، مجھے ناز ذکر رسول پر، تیری خلد کیسی ہے تو بتا، میری خلد کوہ رسول ہے۔ اس کلام کا اگلا شعر عرض کرتا ہوں، طیبہ کے سوا سب باغ پامال فنا ہوں گے، دیکھو گے چمن والو جب عہد خزاں آیا۔ مشکل الفاظ کے معنی عرض کرتا ہوں۔ پامال بمعنی برباد، خراب، روندہ ہوا۔ چمن بمعنی باغیچہ۔ عہد بمعنی زمان، وقت۔ خزاں بمعنی پت جھڑ کا موسم، زوال۔
مطلب و تشریح عرض کرتا ہوں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، اے چمن والو، تم جلد ہی وہ وقت دیکھ لو گے جو آنے والا ہے۔ تم دیکھو گے کہ جب پت جھڑ کا موسم آئے گا تو سب سر سبز و شاداب باغ اجاڑ و برباد ہو جائیں گے۔ اس وقت فقط ایک ہی باغ سر سبز و شاداب رہے گا، اور وہ طیبہ یعنی مدینہ منورہ کا باغ ہوگا۔